بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، برائی سے دور رہیے۔ چھوٹوں سے پیار، محبت، شفقت، بڑوں کا احترام لازم ہے آپ کے اوپر۔ ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تبھی اچھے شہری، اچھے انسان بن پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس میں کوشش کیا کریے کہ ٹائم پر موجود ہوں آپ لوگ۔ چھوٹی چھوٹی سی جو یہ آپ کی کوشش ہوتی ہیں یہ آگے بڑھنے کی، تو یہ ہماری اصلاح میں بہت کام آتی ہیں۔ ہم آٹومیٹیکلی برائیوں سے دور رہتے ہیں، اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے کہ آپ نے زندگی کس راہ پر گزاری، کس طرح سے گزاری، ادب، اخلاق، ہماری ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے یہ سب کچھ لے کر چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اچھا آج ہماری اسلامیت کے حوالے سے اگین آپ کو حدیث نمبر 5 میں نے اپلوڈ کر دی، آپ نے ہوم ورک بھی کر لیا۔ اسی طرح سے آج کی حدیث نمبر 6 آپ کے سامنے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے پراپر ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ بہت سارے بچوں نے ٹائٹل پیج نہیں بنایا، تو تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ آپ کے مارکس جو ہیں وہ اسی طرح سے ملیں گے جب آپ پراپر ٹائٹل پیج بنائیں گے، انڈیکس آپ کا پراپر فل ہوا ہوگا۔ اور انڈیکس کے لیے اگر نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کچھ بچوں کا انڈیکس ختم ہوا تو انہوں نے اتنی زحمت ہی نہ کی کہ اس کو دوبارہ سے مینٹین کرتے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کسی پرانی کاپی سے جہاں پہ آپ کے پاس انڈیکس پیج موجود ہو وہاں سے تیار کر کے وہاں پہ پیسٹ کریے، ادروائز فوٹو سیٹ کروا کے یا فوٹو کاپی کروا کے وہ پیج وہاں پہ پیسٹ کریے، اور دین اس کے بعد جو ہے آپ اس میں پراپر انڈیکس لکھیں گے میقات آخر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، تو تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریے۔ آپ جیسے اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے اپنی چیزوں کا بھی ہمیں اسی طرح سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6 سے آغاز کریں گے۔ ہمیشہ پہلے میں آپ کو حدیث جب سمجھاتی ہوں تو آپ کو اب تو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ حدیث کے حوالے سے ہمارے پاس 6 مستند کتابیں ہیں۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 یہ 6 مستند کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے، جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے ہمیشہ، حدیث کی 6 مستند کتابیں جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ نام بھی ان کے ہیں پراپر: حدیث بخاری، حدیث مسلم، حدیث ابن ماجہ، حدیث ابو داؤد، ٹھیک ہے، اور حدیث النسانی، حدیث ترمذی۔ تو یہ جو وہ نام ہیں آپ کے پاس بکس کے، جو پراپر حدیثیں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، مستند کتابیں ہیں، وہ یہیں سے ہیں ہمارے پاس۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، 6 کتابیں حدیث کے حوالے سے جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے یہاں پہ حدیث نمبر 6 کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، یہ آ گئی آپ کی حدیث نمبر 6۔ سب سے پہلے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اپنی بک، کیونکہ بہت ساری چیزیں، جیسے میں آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں، تشریح میں سے بہت ساری چیزیں آپ کی ڈیٹیل مل جاتی ہے، تو آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے اپنی بک رکھنی ہوتی ہے تاکہ پراپر آپ کو گائیڈنس مل سکے۔ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، آپ کی بک سے ہی یہ مٹیریل ہے۔ حدیث نمبر 6 آپ کے سامنے ہے موجود، پیج نمبر 87، پیج نمبر 87 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب نے اپنی اپنی بکس اوپن کر لی ہے۔ پیج نمبر 87،
من احب للہ وابغض للہ وعطوى للہ ومنع للہ فقد استمکل ایمان. ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. اس کے اندر آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ایک بات، اللہ کے لیے بغض رکھا، دو بات، اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، تیسرا پوائنٹ ہے نقطہ، اور اللہ کے لیے روکا، چوتھا پوائنٹ ہے. تو یہ چار باتیں اس ترجمے کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ عربک میں بھی احب للہ وابغض للہ، یہ دیکھیے نا پراپر ہر چیز کیا ہے. یہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. یعنی یہ ایمان کی مکمل ہو جاتا ہے جہاں پر یہ چاروں چیزیں، چاروں نکات، چاروں پوائنٹ، چاروں نقطے ہمارے پاس اگرچہ موجود ہوں. اب یہ تشریح تو نہیں، لیکن ہاں یہ چھوٹی سی ایک سٹارٹ ضرور ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے، ایمان مکمل ہونے کے، یہاں پہ ہے نا لفظ، یہ دیکھیے تکمیل ایمان، ایمان مکمل کر لیا، یعنی کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ایمان مکمل ہونے کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں. کون سے ہیں وہ چار اصول؟ یہیں پر میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں پہ اگین لکھے ہیں. انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض صرف اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. یعنی یہ چاروں آپ دیکھیے، اگر ان پوائنٹس کو دیکھیں گے تو ہم تمام کام جو اس میں کہے گئے ہیں، چاہے وہ محبت کرنے کو کہا جا رہا ہو، چاہے وہ بغض رکھنے کو کہا جا رہا ہو، چاہے وہ کسی کو کچھ عطا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو یا ہاتھ روکنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تمام کام ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہے. ایمان مکمل وہیں ہو جاتا ہے جہاں پہ ہمارے اندر یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں. آپ کی کتاب میں بھی پراپر اس کی تشریح موجود ہے، اس کو بھی ضرور آپ نے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ بھی پراپر کرنی ہے. اگر ایسا کسی وقت ہمیں موقع لگے تو میں پراپر آپ لوگوں کی ریڈنگز وغیرہ بھی اس میں آن لائن کلاسز میں اسٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے، تاکہ جو تھوڑی سی پرابلم ہے، تھوڑا سا ایرر ہے، وہ بھی یہاں پر ختم ہو جائے. اچھا، سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چار اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. ایک مسلمان کے لیے اللہ کی محبت ہی دوستی اور دشمنی، ہر قسم کے تعلقات کا معیار ہونا چاہیے. اس حدیث مبارکہ میں ایمان کی تکمیل کے یہ چار سنہری اصول ہمیں بتا دیے گئے ہیں. کون سے چار اصول ہیں؟ یہ فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اگر میں آپ سے سوال یہ پوچھتی ہوں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، حدیث کے روح سے ایمان کی تکمیل کے لیے چار اصول، چار سنہری اصول تکمیل ایمان کے لیے بتائیے، تو آپ کو یہ چاروں اصول آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اب اگر سب سے پہلا اگر ہم یہ پوائنٹ دیکھیں، اگر اس کے بارے میں ہم دیکھیں، انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے.
کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے۔ محبت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلا ذرعی اصول ہے، ایمان کی تکمیل کا پہلا ذرعی اصول۔ ذرعی اصول کہتے ہیں سنہرے اصول کو۔ پہلا ذرعی اصول ہے یہ کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے صرف محض اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیاوی، یہ تمام دنیاوی جو چیزیں ہیں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی محبت اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں کسی سے اگر تعلقات رکھوں تو کاروبار میں فائدہ ہوگا، یعنی معاملات زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کروں، یا میری ترقی یا ذریعہ اس کی محبت سے دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر دین اسلام میں ہمیں صرف اللہ کی وحدانیت کا، اللہ پر یقین رکھنے کا، جب تک ہمارا ایمان اس پر مکمل نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ تمام ہمارے لیے آسانیاں، تمام ہمارے لیے دین کے لیے جو آسانیاں رکھی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت کی ہی وجہ سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھیں گے، تو ہمارے اندر جو ایک انسان جو کہ بے راہ روی کا شکار بہت جلدی ہو جاتا ہے، برائی کے راستے پہ بہت جلدی چل پڑتا ہے، تو وہ اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ہم دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ہم دنیا سے خود بخود اس کے لیے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ انسان کی تکمیل کے لیے پہلا ذرعی اصول میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اگین میں آپ کو یہی کہ ہم کیوں نہ اس کو بات کو سمجھیں کہ اتنی قیمتی اشیاء جو ہمیں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے ہمارے اعضاء، ہمارے تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے لیے آسانیاں، ہمارے لیے آسائش، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ، اور ایک چیز اور کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ مثالی ہوتی ہے نا، یہی کہتے ہیں ہم ہمیشہ کہ ماں کی محبت مثالی ہے، تو اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے۔ اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو بندے کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب ہے کہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت کرے، اس میں کسی قسم کی ذاتی غرض نہ ہو۔ ہم جب تک اگین ایک چیز اللہ کی محبت تبھی ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی محبت کے عوامل، اعمال اور علامات۔ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک بندے کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ دین کی بنیاد خالص حب الہی ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں، آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہیں، آپ خود کو، اپنے آپ کو دیکھیے، اور آپ کسی کو ایسے دیکھتے ہیں جس کے تمام اعضاء نہیں ہیں یا کوئی مشکلات میں ہیں، تو آپ اللہ کا شکر، ہم ہر دم ہر نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اعضاء سے نوازا ہے، اور اگرچہ کسی کو نہیں بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی ایرر ہے، کوئی ایشو ہے، اگر کسی کو بھی جسمانی لحاظ سے یا پیسے کے لحاظ سے، مالی کے لحاظ سے، کسی بھی طرح سے
تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے آسانی مزید بڑھا دی. اگر ایک چیز کوئی کم اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو دوسری چیز ہمارے لیے بڑھا دی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے. اور آپ کی مدر کتنی محبت کرتی ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال، اپنی ہر ضرورت کی چیز آپ کو چھوٹا سا ایک اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں، چھوٹے سے بچے کو، تو وہ وداؤٹ مدر سروائیو کر ہی نہیں سکتا. اگر ماں کی حیثیت اتنی قیمتی ہے ہماری زندگیوں میں، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمارا خیال کرنے والا ہے. اب آپ کے پاس پہلا ہمارا محبت کرے تو اللہ کے لیے. اب دوسری بات ہمارے پاس آ جاتی ہے، کسی سے بغض رکھے تو صرف محض اللہ کے لیے. انسان کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے. اول تو انسان کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر ہو تو اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو. لہٰذا جب اسلام کی حدود کو توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا تو ہم اسے کیوں پسند فرمائیں. حدیث مبارکہ میں دشمنی کرنے کا معیار بتایا گیا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے دشمن سے ہی دشمنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار ہی ہیں. کون ہے اللہ کے دشمن؟ اللہ کے دشمن جو کفار ہیں، برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بری صحبتوں میں ہیں، اسلام کی نفی کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو برا سمجھتے ہیں، یا اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بغض رکھیں تو صرف اللہ کے لیے رکھیں. انسان کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے. اللہ کے دین اور اس کے نبی کو جو جھٹلاتے ہیں، جو خاتم النبیین یا جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو ان کے اوپر یقین نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس بات کو جھٹلاتے ہیں. اس کی بہترین مثال صحابہ کرام تھے جو جنگ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور بھائیوں سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. ایسی بہت ساری آپ کو جنگیں ملیں گی جہاں جب اب تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن جو اس دور سے گزرے ہیں، جن کے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر والد کا بھی ذکر ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، اور لیکن اللہ کی خاطر بغض رکھا گیا وہاں پر. اسی طرح سے صحابہ کرام کی بھی میں نے آپ کو بتایا، غزوہ بدر کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں، جنگ بدر آپ نے پڑھا سورہ انفال میں، کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے اپنے دلوں میں. تو اپنے رشتوں کے احترام وہاں پر انہوں نے نہیں کیا. وہاں پر انہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھے. اپنے دین کو لے کر انہوں نے یہ پرواہ نہیں کری. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں سے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے تبلیغ اسلام کی خاطر آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مولویوں کا یا مفتیوں کا یہ کام ہے کہ آپ صرف دین کو سمجھیں یا اس کو لے کر چلیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اس کو لے کر چلیں، اس سے سیکھیں، ان سے سمجھیں. جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ ہمارے لیے بھی وہی کتاب، ہمارے لیے بھی وہی رہنمائی ہے، وہی ہمارے لیے ساری چیزیں، وہی اچھائی کا راستہ، وہی سنت نبوی، وہی احادیث مبارکہ، سب چیزیں ہیں ہمیں. لیکن ہمیں بس اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ کی حیثیت دے، تمیز دے، تہذیب دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے کہ اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی تمام تر محبت، دیکھیے کیوں یہ ایک
اخلاق جو میں آپ کو ہمیشہ ڈیلی روٹین بیسس پہ میں آپ کو شاید یہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا اخلاق سب سے زیادہ ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیتے ہیں. ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تبھی لوگ آپ میں امپریس ہوں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر اس طرح کا ماحول ہے، یا کسی کا دل کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، ہمیشہ دل جوڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اور اگر ہم اس صورت میں بھی کسی سے بغض رکھتے ہیں تو کس سے رکھیں گے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے. ہم اس صورت میں اللہ سے محبت کی خاطر وہاں پر بغض رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. یہ تو آج کل کے اگر میں حساب سے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں. دکھاوا، پبلسٹی ہر چیز میں ہے، ہماری نمائش. ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو فوراً ہمارے پاس کیمرہ موجود ہوتا ہے، سیلفی ہوتی ہے، یا آپ کے پاس اس کو دکھاوا بہت ہے ہماری زندگیوں میں آج کل کے، کہ ہم نے کوئی بھی کام کیا تو ہم نے فوراً سے اس کو اسٹیٹس پہ یا آن لائن یا فیس بک پہ یا کسی طرح سے بھی آپ نے اس کو فوراً سے آگے دکھا دیا، فارورڈ کر دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد، کسی یتیم کی مدد، کسی محتاج کی مدد، مسکین کی مدد، کسی بھی صورت میں ہم کسی کے کوئی کام آ رہے ہیں تو ہم یہ دماغ میں لازمی رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کام ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اس کی بنیاد جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی رضا بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. مومن جب بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کی غرض صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اس بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، مدرسوں، مساجد کی امداد وغیرہ اس وقت ثواب کا باعث بنتے ہیں جب ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو. نمائش نہ کریں، دکھاوا نہ کریں. ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں، کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. آپ کے باڈی پارٹس الگ الگ ہیں نہیں، آپ کوئی بھی کام کریں گے ہمیں سب کچھ ہمیں پتہ ہوگا، ہماری باڈی پارٹس کو، ہمارے اعضاء کو، ہماری یہ تمام چیزیں پتہ ہوں گی. تو ہم وہ کیوں ایسا کام کریں کہ ہم کسی کو دے بھی رہے ہیں تو دکھا کر، ڈھنڈورا پیٹ کر کہ میں نے یہ کام کیا. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اچھے کام کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. تو ہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اگرچہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ آپ پڑھ چکے ہیں کس مد میں دی جاتی ہے، صدقہ کس مد میں دیا جاتا ہے. زکوٰۃ، خیرات، لوگوں کی مدد، یتیموں مسکینوں کا خیال، ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا. لیکن محض اس بات کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم صرف اللہ کی خاطر ہی عطا کر رہے ہیں. کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ ایسے دیا جائے کہ اس کی عزت نفس پر بھی آنچ نہ آئے. بہت ساری باریکیاں ہیں ہمارے اسلام میں، اگر ہم ان باریکیوں کو سمجھنا شروع کر دیں، ہم ان باریکیوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس میں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو. بعض دیکھیے نا، میں نے اب آپ کو بتایا کہ امیر لوگ مدد کرتے ہوئے شہرت حاصل کرنے کے لیے تصاویر بناتے ہیں. اللہ کو ایسے مال کا صدقہ، خیرات، یہ کچھ اللہ کو اس طرح کی کوئی چیز
پسند نہیں. جب اللہ نے ایک بات ہمیں کہہ دی کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو خبر تک نہ ہو, تو پھر یہ آپ دوسرے شخص تک یہ بات کیسے پہنچ جاتی ہے, یہ دوسرے کو یہ بات کیسے پہنچ جاتی ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں. تو یہ اس میں اس دکھاوا اسلام میں منع کیا ہے. عطا کریں تو محض اللہ کی خاطر, عطا کریں تو صرف اللہ کی خاطر, دیں تو اللہ کی خاطر, محبت کریں تو اللہ کی خاطر. کسی سے اگر بغض رکھیں, کسی کو برا سمجھیں, دل سے جانیں اگر کہ یہ غلط ہے, تو وہ بھی صرف اللہ کی خاطر. خاص اپنی دشمنیاں دلوں میں نہ پالیں. ہم آپس میں نہ لڑیں جھگڑیں, لیکن اگر اس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس چیز کو پھر آپ دل میں بغض رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا اللہ کی رضا. کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لیں تو وہ بھی محض اللہ کی خاطر. سب سے دیکھیے, یہ جو اللہ کی رضا ہے وہ ہر معاملے میں حاوی ہے. جب تک اللہ کی رضامندی نہیں ہے کسی کام میں, ہم جو بھی کام کریں اللہ کو جان کر, اللہ کی وحدانیت کو مان کر, اللہ کو ایک جان کر, یہ تمام چیزیں اللہ اکبر, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سے ہی ہمیں حاصل ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, اللہ کی خاطر کسی سے جہاد کرنا, جنگ کرنا, بغض رکھنا, عطا کرنا, یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہی. کسی کو عطا نہ کرنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو. یعنی ہم اگر کسی کو عطا نہیں کر رہے, کسی کو کچھ نہیں دے رہے, ہمارے پاس ہے موجود اور ہم اس کو پھر بھی نہیں دے رہے, تب بھی یہ مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے پیسے کو, اپنے روپے کو بچا کر اپنے پاس سیو کر لیا ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکیں تو اس میں ذاتی غرض یا خواہش شامل نہ ہو, بلکہ اس لیے ہاتھ روکیں کہ اللہ نے ان جگہوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے ابھی آپ کو جیسے زکوٰۃ کا چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا, تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے یہ قرآن نے ہمیں خود بتا دیا. اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ باتیں خود بتا دیں کہ وہ 8 مصارف کون سے ہیں جن جگہوں پر ہمیں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے نا یہ بات. تو وہ چیزیں, یہ مقصد صرف یہی ہے کہ جہاں پہ ہم زکوٰۃ, جن لوگوں کو, ہم تو ایک کھلی چھوٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہم کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اٹھا کر, نہیں, لیکن وہاں پہ بھی اللہ نے کچھ نہ دینے کا, جو کچھ لوگوں ایسے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے, یا جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے, صدقہ نہیں دیا جا سکتا ان کو, خیرات نہیں دی جا سکتی ان کو, تو ان لوگوں کے لیے ہاتھ روکنے کا کہا گیا ہے. کسی کو نہ عطا کرنے کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا ہو. یعنی یہ بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کچھ بھی ہم لے کر ہم آگے کام کوئی کرنے جا رہے ہیں, اچھائی کا راستہ, بھلائی کا راستہ, فلاح کا راستے پر ہم چل رہے ہیں, تو ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ کام کرنا ہوگا. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے, اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے. اسی میں ہم سب کچھ اپنے لیے اچھائی کا راستہ رکھ سکتے ہیں, بھلائی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. دیکھیے نا, اگر کسی کو ہم کچھ دینے سے ہاتھ روکیں تو اس میں ذاتی غرض یا خواہش شامل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہاتھ روکیں کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے. میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ زکوٰۃ کی مثال دے دی کہ کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی, مگر جب معلوم ہو کہ اب وہ زکوٰۃ کا قائل نہیں رہا یا قابل نہیں ہے, اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے, تو کسی مستحق کو دے دینی چاہیے. تو یہ صرف مقصد تھا, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی مدد کرنے کو منع کر دیا ہے, نہیں, ایسا نہیں, بلکہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو خیال رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی. امید کرتی ہوں کہ یہ اچھی طرح سے آپ کو حدیث جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک ایک سٹیپ کر کے ہم چل رہے ہیں آگے. آپ کو حدیث نمبر 6 میں نے آپ کو پوری کمپلیٹ کروا دی. ایک دفعہ پھر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریویو دے دیتی ہوں 2-3 منٹ کا. صحاستہ 6 مستند کتابیں حدیث کی، ان کے نام آپ کو پراپر یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث نمبر 6 آئی تھی، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر دیا. یہ جو پوائنٹس ہیں نا، ایمان مکمل کر دیا. انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی صرف محض اللہ کے لیے. تو یہ ان 4 چیزوں کو اگر ہم لے کر چلتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے لیے آب حیات ہے. عقیدہ توحید ہمیں اللہ کی وحدانیت کو جاننا سب سے مضبوط تھی ہماری جبھی ہے تب ہم اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو لے کر چلتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کی خاطر، کسی کو دشمن قرار دے تو صرف اللہ کی خاطر. جن لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو ان کو ہم کس طرح سے پسند کریں. پھر آ جاتی ہے بات کہ عطا کریں تو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. دکھاوا نمائش اس میں نہ ہو. اگر ایسا کچھ کیا ہے آپ نے تو آج سے ہی استغفار کر کے اگلے روز سے ابھی سے، بلکہ اگلے روز سے بھی نہیں، استغفار جیسے ہی آپ نے کرے اس کے بعد سے وہ کام ختم کر دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی ہے آپ کے ارد گرد میں ضرورت مند تو ضرور اس کی مدد کریں. لیکن جیسے میں نے آپ کو سکھایا کہ کسی کو مدد کر کے نمائش نہ کریں. کسی کو اگر انفیکٹ آپ کے فرینڈ کو، آپ کی بہن کو، آپ کے بھائی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو خاموشی سے اس کی مدد کر دی جائے. یہ اعلان نہ کیا جائے کہ یہ میں نے کیا ہے. یہ اپنی عادت ڈالیں گے تو اسی پہ چلتے رہیں گے. اللہ کی رضا ہمارے لیے بہترین راستہ ہے. ہمیں عطا نہ کرنا ہے، اگر نہیں کسی کو دینا تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. کچھ کوشچنز ہیں آپ کی اسکرین پر؟ ریڈی رہیے، ان کو پڑھ لیجئے. میں اس کے کوشچنز آپ سے پوچھتی ہوں. چلیے جی، یہ تو ہوئی آپ کی کوشچنز، آپ کے اسکرین پر ہیں. جی جناب، صرف 2 بچوں نے سمجھا ہے اس کو؟ 2 سے 4 بچے مجھے نظر آ رہے ہیں. اچھا، کیوں بھائی؟ زیمل، کاشف، تبسم، رمیسا، سب کے آنسرز آنے چاہیے مجھے. میں یہ 2 سے 3 بچوں کو نہیں پڑھا رہی تھی بالکل بھی، مجھے سب کے آنسر چاہیے. جی فالیہ، آنسر دیجیے. مس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی کو کچھ عطا کرنے سے، مس یہ ایمان کا یہ اصول ہے کہ کسی کو کہ انسان ہر کام میں اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور ہر کام اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اور اگر ہم لوگ کسی کی دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہمیں دکھاوا یا نمائش نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم لوگ اس طرح نمائش کریں گے تو وہ ہماری جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور یہ صرف ہمارا دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے گا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا.
शाबाश बेटे, वेरी गुड, मुकम्मल आंसर. अच्छा जी, फातिमा जी, फातिमा. वैसे ईमान की तकमील के 4 उसूल बताइए. पहले मतलब इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से बोझ रखे तो अल्लाह के लिए, और किसी को कुछ अता करे तो वो अल्लाह के लिए करे, और अगर किसी को मतलब अता करने से अपना हाथ रोक दे तो वो भी अल्लाह ताला के लिए. शाबाश, वेरी गुड. जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला महबूब. जी. अच्छा जी, हाँ जी अब्दुल्ला महबूब जी, आंसर दीजिए मुझे बेटा. माइक जल्दी जल्दी ऑन किया करिए अपने, ताकि प्रॉपर आंसर जल्दी से दे सकें. अलीशा जुनेद जी बेटे. अलीशा जुनेद, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी बिल्कुल भी. आपकी अटेंडेंस जब ही मार्क करती हूँ मैं जब आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती है. 2 टाइम्स कॉल करूँगी, अदरवाइज एब्सेंट मार्क कर दूँगी. अलीशा जुनेद. देन जी बेटे, जीमल काशिफ. जी जीमल, आंसर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है. माइक आपने ऑन किया है, लेकिन मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपकी. फालिहा, आंसर दो ज़रा. मिस हदीस की 2 किताबें, मिस हदीस अबू दाऊद और हदीस मिस मैं आंसर दूं? जी जीमल. मिस साहसिता से मुराद हदीस की 6 किताबें हैं. वेरी गुड. ऐसे होना चाहिए ना मिस, मैं आंसर दूं. जल्दी से, खुद ही पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी से. सबके हाथ मुझे नज़र आए, प्रॉपर आंसर दें. तभी खुशी होती है कि कुछ आपने सीखा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है आपने इसके अंदर. क्या चीज़ है इसके अंदर भाई जो. अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपसे ये कहा, बताया मैंने आपको ये कि किसी से बुग़्ज़ रखें तो सिर्फ अल्लाह के लिए. अगर मैं आपसे इसकी वजाहत मांगूं तो क्या दीजिएगा. ठीक है, किसी से बुग़्ज़ रखे तो किन लोगों से बुग़्ज़ रखने के लिए हुक्म है, या क्यों रखने के लिए, इसकी वजाहत दीजिए. जी अब्दुल्ला. अब्दुल्ला मिस आपका माइक. जी जी बोलिए. मिस जिनको अल्लाह ताला नापसंद करते हैं. बस ये थी इसकी वजाहत, छोटी सी वजाहत. भाई वजाहत का मतलब होता है मुझे बात तो समझ में आए, डिटेल तो दीजिए, मायने थोड़ी पूछ रही हूँ. कोशिश करिए, चलिए आगे बढ़िए. आपने इतनी देर में सोचिए, मैं दोबारा से पूछती हूँ आपसे. जी फातिमा. मिस अल्लाह ताला का कि किसी से बोझ रखे तो अल्लाह के लिए, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला जिन लोगों को नापसंद करता है, जैसे कि कुफ़ार को, चाहे वो हमारे रिश्तेदार भी हों, लेकिन अगर वो कुफ़ार हैं तो अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो हमें भी उनसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, उनसे बोझ रखना चाहिए. शाबाश, समझ में आ गई सबको बात. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है. अगेन कॉपी के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कॉपीज़ जो हैं वो आपकी बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए. अनटाइडी वर्क, स्पेशली कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं सामने. आप अपलोड प्रॉपर किया हुआ है होमवर्क, वहाँ से प्रॉपर देख के उसको कॉपी करिए. हेडिंग्स का हदीस कर रहे हैं तो प्रॉपर हदीस उतार के तर्जुमा लिखिए, देन तशरीह, जिस तरह से फॉर्मेट, जिस तरह से मैंने अपलोड किया है उसी तरह से उसको प्रॉपर कॉपी करिए. किसी को कुछ पूछना है? जी अब्दुल्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं? टाइम अप.